جب ہمارے نبی کا علم کی بات آئے تو ہم وہ بدھو نہیں ہے کہ جن کا کلمہ پڑا ہے انہی کا علم کم بتانے کی کوشش کریں. ہم سیلا تال کے کہتے ہیں یہ جو کائنات کا سب سے بڑا عالم ہے یہ ہمارا نبی ہے. جب حضور کے اختیار کی بات ہو تو ہم بس سر پکڑ کے نہیں بیٹھ جاتے, نہیں میرے نبی کا تو اختیار نہیں ہے. میں نے کہا ہوگا کوئی تمہارا بے اختیارا جس کو اختیار نہ ہو, تو نے کس کو دیکھا ہے جس کو اختیار نہیں؟ میرے نبی کو تو اللہ نے مختار کل بنایا ہے. ہم جب اہل بیت کا ذکر سنتے ہیں تو ہم منہ چھپاتے نہیں ہیں, ہم ہاں جی 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 کر کے چلے نہیں جاتے. ہم کہتے ہیں بارہا صحف خلچہا قدس اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام. جب اہل بیت کا کوئی بچہ بھی ہمارے سامنے آئے ہم ملا نہیں بنے رہتے, ہم کہتے ہیں تیری نسل بات میں ہے, بچہ نور کا, تو ہے اہل نور, تیرا سب گھرانہ نور کا. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو قبر میں نماز پڑھتے ہوئے بھی دیکھا. تو یہاں سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ انبیاء اور اولیاء اپنی قبور میں حیات ہیں, زندہ ہیں. سنن نبی داؤد اور سنن نسائی کے اندر حضور کا یہ فرمان موجود ہے کہ آپ نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق, کہ اللہ کے نبی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں, انہیں رزق دیا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے مٹی پر حرام کر دیا ہے کہ وہ اللہ کے نبیوں کے جسموں کو کھائے. اے مسلمانوں, اللہ نے اگر تمہیں جوانی دی ہے, اگر تمہارے اندر اللہ نے طاقت و قوت عطا کیا ہے تو یہ کام کر جانا. دنیا میں کچھ کرو یا نہ کرو, بہت ساری چیزوں پر ہو سکے تو کمپرومائز کر لینا, صلح اور سمجھوتے کے ساتھ چل جانا. لیکن ایک چیز ہے جو تمہاری زندگی اور تمہارے مستقبل, تمہاری آخرت سب کا راز ہے, اور وہ ہے ناموس رسالت کی حفاظت, میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت کی حفاظت. یاد رکھنا, میں ایک بڑی بات کہہ رہا ہوں, اگر میرے نبی کی عزت سلامت ہے تو ہم سب کی عزت سلامت ہے, ہمارا مستقبل بھی سلامت, ہماری قبر بھی سلامت, ہمارا حشر بھی انشاءاللہ روشن و تابناک ہوگا.